توجہ ہے میری بات پر؟ بس بات ختم کرنے لگوں، آپ غور تو کریں نا یار۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے اور 7 بڑے صالح آدمی تھے۔ مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ۔ فتاوی عالمگیری لکھوائی 500 علماء کو بٹھا۔ آخری عمر میں اللہ نے بڑا فضل کیا اورنگزیب کے پاس ایک بہروپیہ آیا کہ مداری آکھی دے پنجابی، تو بہروپیہ آیا تو اس نے آکھے کہا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ اس نے کہا مجھے دھوکہ دینا بڑا مشکل کام ہے، تو لگا لے زور جتنا ہے۔ وہ ایک دن آ گیا بہروپیہ، بادشاہ نے نا کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تو اس نے جناح کیپ پہن لی، اچکن پہن لی، مونچھیں شوچھیں بڑھا لی، آ گیا۔ 2-4 لوگوں کا اس نے انٹرویو کیا تو بہروپیہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے جیب سے 10 روپے نکالے، کہا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ، میں نے پہچان لیا تجھے، جا کام کر۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے سیر پہ جانا تھا، تو جب بادشاہ نکلتا تھا تو فقیر سارے کاسے لے کے آتے تھے۔ سارے فقیر کاسے لے کے آ گئے تو یہ بھی آ گیا، کپڑے پھاڑ لیے، منہ پہ سیاہی مال لی، مونچھیں صاف کر لی، سر منڈوا لیا، بڑی بالکل روح بدل کے آیا۔ بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے۔ فرمایا جا تیرا آنے جانے کا کرایہ، میں نے پہچان لیا تجھے۔ 2 سال لگ گئے۔ کتنے جی؟ بڑے روپ بدلے۔ جب بھی روپ بدل کے آتا بادشاہ اسے پہچان لیتا، جب بھی آتا۔ ایک دن بادشاہ نے کسی مہم پہ جانا تھا، لشکر تیار کیا، 10,000 لوگ، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، خچر، لشکر جا رہا ہے۔ بادشاہ ایک جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ لوگ پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ پوچھا یہاں کیا ہے؟ کہا ایک اللہ کا بندہ بیٹھا اوپر۔ تو پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں، تھوڑا چیری ہوا ہے، تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ اوپر کیا ہے کہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، لوگ دعائیں کرانے جائے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، دعا نہ کرا لوں۔ بادشاہ نازک مزاج آدمی تھا، گھوڑے سے اترا، ڈھلان بڑی سخت تھی، اوپر چڑھا، پہاڑ پہ تھک گیا۔ جا کے دیکھا تو غار ہے، غار کے باہر لائن لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے بابا جی سے ملنا۔ کہا ہمارا بابا نہیں ایسے ملتا، تو بھی لائن میں لگ جا، یہاں کوئی پروٹوکول نہیں، امیر غریب سب ایک ہیں۔ 50 آدمی آگے تھے، اورنگزیب پیچھے لگ گیا لائن میں۔ اب وہ سارے بندے فارغ ہوئے، بادشاہ سلامت کی باری آئی۔ بادشاہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھا، بابا جی نے پگڑی شگڑی، داڑھی، جبہ، اوپر دستار، اوپر اس کے اوپر بھی کپڑا، تسبیح، مصلی۔ اس نے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے بابا جی سے کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ بابا جی نے دعا بھی کی، نصیحت بھی کی، جیت گیا تو فخر نہ کرنا، ہار گیا تو مایوس نہ ہونا، اللہ کے حضور ہی اپنے آپ کو حاضر رکھنا، جیت گیا تو شکر کرنا، ہار گیا تو صبر کرنا۔ بادشاہ نصیحت کی، تھپکی دی، دعا دی۔ اب بادشاہ نہ تھوڑے سے 2-4 دینار بطور نذرانہ مصلے کے نیچے رکھ کے نا بابا جی کے الٹے قدم، کانڈ نہیں کرنی بابے اورانو، الٹے قدم جب وہ نیچے اترنے لگا تو بندہ نہ رومال جھاڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آج نہیں پہچانا تو نے، لیا میرا انعام دے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ بہروپیہ بیٹھا ہے وہاں، اس نے کہا آج نہیں تو پہچانا، لا میرا انعام۔ بادشاہ کہنے لگا او مروا دیا آج تو نے، کہاں دھوپ میں میں چڑھا، کہاں کھڑا ہوا، گرمی لائن پر، کمال ہو، جیت گیا بھئی تو، حد ہو گئی۔ بول کیا مانگتا ہے؟ سب سے قیمتی ہار بادشاہ کے تاج میں لگے ہوتے تھے، ہیرے، قیمتی ہیرے تاج میں لگاتا تھا بادشاہ۔ اس نے کہا یہ تیرا تاج چاہیے۔ اس نے وہ ہیروں والا تاج اتار کے بہروپیہ کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا، میں جنگ پہ جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں تو آنا، اپنی مرضی سے بھی بڑا کچھ دوں گا۔ یہ لفظ کہہ کے جب بادشاہ سلامت اترنے لگے تو بہروپیہ نے آواز دی، کہنے لگا بادشاہ بات سن۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنا تاج لے جا، ضرورت نہیں رہی۔ اس نے کہا بڑا بیوقوف ہے، 2 سال ہو گئے تجھے روح بدلتے اور آج کہتا ہے ضرورت نہیں۔ اس نے کہا مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے، لے جانا، ضرورت نہیں رہی۔ اس نے کہا وجہ؟ بہروپیہ ہو کے رو پڑا، کہنے لگا بادشاہ سمجھ آ گئی ہے، میں نے نا جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، اور میں نے جھوٹ موٹ حضور کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے۔ اگر سچ مچ میں محمد عربی کا غلام بن گیا تو، اگر سچ مچ بن گیا تو اللہ مجھے کتنی شانیں عطا کرے گا۔ لہذا مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے، اب میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا، مدینے والے کی گدائی کرنی۔
اب او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندئی ہارن دا مول ہیرا، نہ دائیں بائیں عزت تلاش کریں، تھک جائیں گے آپ۔ کہاں آپ؟ اور اگر آپ کہیں کہ میں لوگوں کی گڈ بک میں آ جاؤں تو آپ نہیں آ سکتے، آپ اللہ رسول کی گڈ بک میں آنے کی کوشش کریں، چھوڑ دیں۔ آپ کتنا دوڑیں گے؟ عزت وہ ہے جس کو میرے نبی پاک نے عزت کہا۔ سادگی میں عزت ہے، عاجزی میں عزت ہے، حضور کے لباس میں۔ ایک بات رہ گئی ہے، کر لوں تھوڑی سی، میرا دل ہے ذرا ہو جائے، ایک بات بڑی ضروری ہے۔ عورت کی عزت بھی پردے میں ہے، عورت کی عزت بھی ساری عمارتوں کو غلاف تو نہیں نہ چڑھتا، صرف کعبے کو چڑھتا ہے۔ ساری کتابوں کو غلاف تو نہیں نہ چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے۔ ساری بیبیاں تو نہیں نہ پردہ کرتی ہیں، تو سیدہ فاطمہ کی کنیزیں پردہ کرتی ہیں۔ عورت کی عزت ہے ہی پردے، عورت کی عزت ہے ہی پردے۔ وہ پردے میں رہے تو باعزت رہتی ہے، اور پردہ اتر جائے تو سادی سی بات ہے، ٹافی کا بھی ریپر اتر جائے تو مکھیاں بیٹھنے لگ جاتی ہیں، اس کی عزت برقرار ہے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ؟ اور بھائی ٹافی کا بھی ریپر اتر جائے تو اس کی عزت، مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، مکھیاں جہاں بیٹھتی ہیں گاندھی کرتی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، عورت کا بھی پردہ اتر جائے تو میلی نظریں پڑتی ہیں۔ عورت کی عزت ہے ہی پردے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، عورت با پردہ ہو، خامد اس سے راضی ہو، اور فرمایا وہ نماز کی پابند ہو، مرے گی تو رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ اپنی اور یہ پردہ نا بیوی کو سکھانے سے نہیں آتا۔ بیوی تو سمجھتی ہے کہ آپ اس کی اپوزیشن ہے۔ یہ پردے کی جو تلقین ہے یہ بیٹی کو کریں، یہ بہن کو کریں۔ بہن کو بھائی کی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، بیٹی کو باپ کی بات۔ یہ ساتھ لے کے جاتے ہو نا موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ بٹھا کے، تو انہیں کہو کہ پہلے برقع ہو، پہلے نقاب کر، پہلے تو نہ خیال کر۔ وہ بھائی حضرت زینب جو کربلا میں تھی، حضرت عبداللہ تابعی ہیں، کہتا ہے میں 15 سال بی بی زینب کا پڑوسی رہا ہوں، تابعی بزرگ، کہتا ہے میں نے پردوں میں لپٹی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ ایک ہوتا ہے نا بی بی برقع پا کے بازار چلی جائے، برقع، کہتے ہیں میں نے نکلتے دیکھا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کی نواسی نے جتنا وقت گزارا گھر کے حجرے میں ہی گزارا ہے، یعنی پردوں میں چھپی بھی کبھی نہیں دیکھی۔ عورت کو بتائیں کہ تیری عزت ہے ہی پردے میں۔ اور جو بچیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا، تمہارے برابر کے حقوق ہیں، ان کے برابر کے نہیں، ان کے عزت والے حقوق ہیں۔ مجھے ایک یونیورسٹی میں ایک دانشور صاحب نے کھڑا کر لیا، کہنے لگے مولانا اسلام نے عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا ہے، مرد کے 2 بی بی کا 1۔ میں نے کہا آپ اصل میں عقل نہیں نہ رکھتے، عقل رکھتے تو پھر آپ کو سمجھ آتی۔ اسلام نے حصہ بی بی کو آدھا دیا ہے، مرد کو ڈبل دیا ہے، پر بی بی کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لگائی۔ ڈیوٹیاں ساری مرد کی ہیں، ماں کی ڈیوٹی بھی مرد کی، بہن بھائیوں کی بھی، بچوں کی بھی، اور جس بی بی کو آدھا حصہ ملا اس کی بھی ڈیوٹی مرد کی ہے۔ تو اس کے خرچے دیکھ کتنے ہیں، اور بی بی کو دیا اس آدھا حصہ، پر اس کے ذمے کوئی ڈیوٹی، کوئی اس کا ذمہ لگایا، تو یہ تو بی بی کو بلکہ زیادہ دیا ہے۔ یہ نوجوانوں کو میری باتیں سمجھ میں زیادہ آ رہی ہیں، آپ غور کریں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ لیبرل جو لوگ بیٹھے ہیں نا ٹی وی پہ آپ کو خراب کرتے ہیں، اسلام نے آدھا حصہ دیا، پاگل ہو گئے ہو؟ آدھا نہیں دیا، مرد سے زیادہ دیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذمہ خرچہ ہی کوئی نہیں، اس نے کرنا ہی کچھ نہیں، جو بھی ہے بچت ہی بچت ہے، اس لیے اس کا حصہ اسلام نے آدھا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، کوشش کرے کہ زندگی اس طرح گزرے جو میرے مصطفیٰ کی غلامی کا تقاضا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی احسن انداز میں قبلہ پیر صاحب ہمیں اپنے معاہدہ اسنا سے مستفید فرما رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں بابا جی دعا فرمائیں۔